بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، حضرت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اویس میں بے شمار باتیں ہمیں قرآن مجید کے حوالہ جات سے بتائیں۔ اب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسم اعظم کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو اس بارے میں بیان کروں گا۔ چنانچہ حسب وعدہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے جمعہ اسم اعظم کے بارے میں وعظ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اسم اعظم کا لفظ سب سے پہلے قصص القرآن میں چاہے بابل میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پھر نسل انسانی میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونا شروع ہوا تو فرشتوں نے انسانوں کے گناہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں تو نے اپنی زمین پر اپنا نائب بنایا اور وہ قتل و غارت گیری میں پھنسے ہوئے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں اپنی زمین میں نائب بنا کر بھیجتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اب زمین پر اتارتا ہوں، تم اپنے چند نمائندہ پیش کرو جو زمین پر جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر سکے۔ چنانچہ فرشتوں نے 3 فرشتوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جنہیں زمین پر بھیجا جانا تھا۔ جب یہ 3 فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے عاجزی کا اظہار کیا، جس کے بعد 2 فرشتے جن کے نام ہاروت و ماروت منقول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم سکھا کر ان میں نفسانی خواہشات پیدا فرما کر ملک بابل میں اتار دیا۔ ہاروت و ماروت بابل میں بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے۔ یہ اجاڑ محل آصف زدہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ہاروت اور ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، انہوں نے اپنے قیام اسی اجاڑ محل میں کیا۔ ہاروت اور ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات ہوتے ہی اس محل میں آ کر قیام پذیر ہوتے۔ ہاروت اور ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی کہ صبح سویرے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا۔ ہاروت اور ماروت جس وقت بابل میں اترے، اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بادشاہ کی اول بیوی سے ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جس کے علاوہ بادشاہ کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ شہزادی کا نام بطروکا تھا اور اکثر و بیشتر بیمار رہتی تھی۔ ایک روز شہزادی بطروکا محل میں صحیح سلامت سوئی ہوئی تھی کہ حسب معمول صبح کے وقت کنیزیں اسے اٹھانے کے لیے آئیں۔ جب انہوں نے بطروکا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ان کنیزوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کے ساتھ مشورہ کر کے شہزادی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ اور دیگر اصحاب کے ہمراہ بڑے معبد برہنہ شرمیتی شہزادی بطروکا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ شہزادی کے بستر پر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں رک چکی ہیں۔ شہزادی کا جسم گرم تھا اور مردہ انسان کی طرح سخت نہیں تھا۔ بادشاہ اور اصحاب نے رونا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو بے شمار طبیب شاہی محل میں اکٹھے ہو گئے، مگر کوئی بھی شہزادی کی بیماری کو نہ سمجھ پایا۔ تمام طبیبوں کا متفقہ خیال تھا کہ شہزادی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ چنانچہ وقفہ وقفہ سے شہزادی کے منہ میں سیال خوراک ٹپکائی جانے لگی۔ جب کافی دن گزرنے کے بعد بھی شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے ہر کارے دوڑائے جو دنیا کے بہترین حکماء کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ یہ تمام بھی شہزادی کے مرض کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تو وہ 40 روز بعد مر بھی سکتی ہے۔ بادشاہ نے شہر میں منادی کروا دی کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کروائے گا وہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان ہاروت و ماروت نے بھی سنا۔ ہاروت و ماروت نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ملا ہے، ہم شہزادی کا علاج اسم اعظم سے کر سکتے ہیں۔ ماروت نے ہاروت کی بات کی تائید کی اور پھر دونوں بادشاہ کے محل میں جا پہنچے۔ محل میں جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ بنایا کہ اول وہ 3-4 روز تک عام طریقے آزماتے رہیں گے، پھر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیں گے جس سے شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ ہاروت و ماروت نے اپنا بیس طبیبوں سا بنایا اور ہرن کے سنگوں والی مالا گلے میں پہن لی۔ ان کے ہاتھ میں طبیبوں کی طرح دواؤں کا تھیلا بھی تھا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف ملک یونان کے حکماء کے نام سے کروایا جو بادشاہ کا اعلان سن کر شہزادی کا علاج کرنے تشریف لائے ہیں۔
بادشاہ ان دونوں کو لے کر شہزادی بطروکہ کے کمرے میں پہنچا۔ ہاروت و ماروت نے شہزادی بطروکہ کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی سکتہ میں ہے۔ شہزادی کو سکتہ کیوں ہوا، اس کے لیے ہمیں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے انہیں علاج کرنے کی اجازت دے دی تو دونوں نے بادشاہ کو عمل حاضرات سے متعلق کچھ چیزیں لکھ کر دی جو انہیں مہیا کر دی گئیں۔ جب تمام چیزیں ہاروت و ماروت کو مہیا کر دی گئیں تو انہوں نے محل کے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا جہاں ایک بڑی میز پر گول شیشہ نصب تھا۔ ہاروت اور ماروت نے اس کمرے کی تمام مشعلیں بجھا دی اور کمرے میں عود و عنبر کی دھونی لے کر کمرے کو خوشبودار بنا دیا۔ جب کمرہ عمل کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں نے عمل حاضرات کے کلمات دہرانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی کلمات ادا ہوئے شیشہ روشن ہو گیا اور اس میں شہزادی بطروکہ کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی۔ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور اس کے دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچہ میں سے جنگل کا منظر نمایاں نظر آ رہا تھا جس میں ایک بڑے سے درخت پر سیاہ رنگ کا ناگ پہن لہرائے۔ یہ سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کے کمرے میں اس دریچہ سے داخل ہوا اور شہزادی کے پہلو میں پہنچ کر شہزادی کو تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کی مسہری پر چڑھا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ شہزادی کی سانسیں معدوم ہونا شروع ہو گئی اور کچھ دیر بعد جب سیاہ ناگ اپنا منہ ہٹا کر دوبارہ جنگل میں چلا گیا تو شہزادی کی چلتی سانس رک چکی تھی۔ ہاروت و ماروت جب یہ عمل کر رہے تھے ان کے ساتھ بادشاہ اور چند خاص وزراء بھی اس کمرے میں موجود تھے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکتے تھے اور سکتے میں آ گئے۔ ہاروت نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اس ظالم ناگ نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے۔ بادشاہ نے چلانے کے انداز میں کہا کہ کیا اب میری بیٹی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی؟ ہاروت نے کہا کہ شہزادی یقیناً تندرست ہوگی۔ پھر ہاروت اور ماروت نے کمرے میں دھونیاں تیز کر دی اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ اس دوران ایک دم دھنی سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور دریچے کی جانب لپکا۔ بادشاہ اور وزراء نہایت حیرانگی کے ساتھ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ آگ کا شعلہ جنگل کی جانب لپکا اور اس درخت کی جانب بڑھا جہاں وہ سیاہ ناگ پہن لہرائے بیٹھا تھا۔ ناگ نے جب آگ کا شعلہ اپنی جگہ بڑھتے دیکھتا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن آگ کے شعلے نے اسے جا لیا جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہاروت و ماروت نے سیاہ ناگ کے جلنے کے بعد بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کے علاج کا پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے، اب ہم انہیں کچھ دوائیں دیں گے جس سے وہ عنقریب صحتیاب ہو جائے گی۔ اگلے روز ہاروت و ماروت نے چاندی کی 4 پتیلیاں منگوا کر ان کے پیندوں میں سوراخ کیا اور انہیں ایک سٹینڈ کے اوپر لگا کر شہزادی کے چہرے کے اوپر نصب کر دیا۔ ان پتیلیوں کو سوراخوں سے دوا کے قطرے شہزادی کے منہ میں ٹپکائے جانے لگے۔ ہاروت و ماروت برابر شہزادی کے سرہانے موجود رہے۔ اس دوران بادشاہ کچھ دیر کے لیے آتا اور ان کو دیکھ کر چلا جاتا۔ چوتھے روز ہاروت و ماروت نے عود و عنبر کی دھونیاں سلگائیں اور کمرے میں اس کی دھونیاں دینے لگے۔ دھونی دینے کے ساتھ ساتھ ہاروت شہزادی کے سرہانے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ ہاروت و ماروت بظاہر منتر مگر اسم اعظم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنا شروع ہو گئے۔ ہاروت و ماروت نے اسم اعظم جاری رکھا۔ شہزادی کچھ دیر تڑپنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی نے جب اپنے ارد گرد ہجوم دیکھا تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ بیمار ہو گئی تھی اس لیے یہ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی صحت کی خوشی میں جشن کا اعلان کیا۔ اگلے روز جشن شروع ہوا۔ بادشاہ نے ہاروت و ماروت کا انعام و اکرام سے نوازنا چاہا تو دونوں نے انکار کر دیا۔ جشن میں ایک رقاصہ زہرا بھی شامل تھی۔ جب اس رقاصہ نے نیم عریاں لباس میں اپنا رقص شروع کیا تو ہاروت و ماروت اس پر فریفتہ ہو گئے۔ ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنانا شروع کیا کہ زہرا کو کس طرح حاصل کیا جائے۔ بالآخر دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ زہرا کی رہائش گاہ پر جا کر اس سے حال دل بیان کیا جائے۔ اپنے اس منصوبہ کے مطابق دونوں اگلے روز زہرا کی رہائش گاہ پر جا پہنچے۔ زہرا کے محل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے دربان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ زہرا کو اطلاع دیں کہ ان کے 2 پرستار ہاروت و ماروت آئے ہیں۔ دربانوں نے زہرا کو اطلاع دی تو اس نے ان دونوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب ان دونوں نے یہ اطلاع بھجوائی کہ وہ وہی 2 طبیب ہیں جنہوں نے شہزادی کا علاج کیا ہے تو زہرا نے ان دونوں کو محل میں بلا لیا۔
جب یہ زہرہ کے پاس پہنچے تو زہرہ بناؤ سے انکار کرنے کے بعد ایک مسند پر نیم دراز تھی، اس کا حسن بے مثل تھا۔ ہاروت و ماروت نے جب زہرہ کا یہ انداز دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فریفتہ ہو گئے۔ زہرہ نے ان کی خوب آؤبگت کی اور ان سے ان کے آنے کا مدعا دریافت کیا۔ پہلے تو دونوں بیان کرنے سے قاصر رہے، مگر جب زہرہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ساتھ کی خواہش کی۔ زہرہ نے ان کا مدعا سمجھتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے حسن سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، لیکن اپنی بات کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ زہرہ نے ان دونوں سے کہا کہ میری بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہاروت و ماروت نے شرائط دریافت کی تو زہرہ اپنے محل کے اندر گئی اور پڑوسیہ کا ایک نومر لڑکا لے کر آئی۔ پھر ان سے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ ہاروت و ماروت نے کہا کہ ہم شرک کسی حالت میں بھی نہ کریں گے۔ زہرہ نے ہنس کر کہا کہ پھر میری صحبت مشکل ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو جو لڑکا میں ابھی لائی تھی اسے بہلا پھسلا کر جنگل میں لے جاؤ اور قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت بولے کہ یہ بھی ہم سے نہ ہوگا۔ زہرہ نے کہا کہ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو وہ اسم اعظم مجھے سکھا دو جسے پڑھ کر تم عرش پر جاتے ہو۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بارگاہ الہی میں مردود کہلائیں گے۔ زہرہ نے کہا پھر تم میرے محل سے نکل جاؤ اور اگلے ہفتے میری کچھ اور شرائط سننے کے لیے میرے محل میں آ جانا۔ اگر تم میری ان شرائط کو بھی پورا نہ کر سکے تو پھر تم مردود ہو جاؤ گے، کیونکہ میرا کرب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاروت و ماروت نامراد زہرہ کے محل سے واپس لوٹے۔ ایک ہفتہ بعد جب وہ دونوں زہرہ کے بلاوے پر اس کے محل گئے تو زہرہ نے اپنی پہلی والی تمام شرائط پھر دہرائیں۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔ اس مرتبہ زہرہ نے انہیں محل سے نکالنے کی بجائے انہیں اپنے رقص والے کمرے میں لے آئی اور ان کے سامنے نیم عریان رقص کرنا شروع کر دیا۔ ہاروت و ماروت اس کے رقص میں مدہوش ہو گئے۔ اس دوران زہرہ کی خادمائیں آئیں اور شراب کے بھرے جام ہاروت ماروت کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ ہاروت و ماروت نے شراب پینا شروع کر دی۔ خادمائیں مزید شراب لاتی رہیں اور وہ دونوں پیتے رہے یہاں تک کہ شراب میں بدمست ہو گئے۔ زہرہ نے پڑوسیوں کے اس لڑکے کو بلوایا اور ان دونوں کو ایک خنجر دے کر کہا کہ وہ اس لڑکے کو جنگل میں لے جا کر ذبح کر دیں۔ ہاروت ماروت شراب کے نشے میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے وہیں اس لڑکے پر حملہ کر دیا اور اس لڑکے کو ذبح کر ڈالا۔ لڑکے کو قتل کرنے کے بعد ہاروت و ماروت نے زہرہ کے ساتھ زنا کی خواہش ظاہر کی۔ زہرہ نے کہا کہ اول تم مجھے خادمان کا سجدہ کرو۔ ہاروت و ماروت نے نشے کی حالت میں زہرہ کو سجدہ کیا۔ زہرہ نے ان دونوں کو زنا کی اجازت دی اور دونوں نشے میں دھت اس کے ساتھ زنا کرتے رہے حتیٰ کہ ساری رات گناہوں میں بسر ہوئی۔ علی الصبح جب ان کا نشہ دور ہوا تو دونوں اپنے ان گناہوں پر بہت پچھتائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ زمین پر انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر اسے بھول چکا ہے اور اب وہ خود ہی انہی گناہوں کے مرتکب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی نسبت نیک اعمال کا عہد کیا تھا اور اب وہ اپنے عہد کو توڑ چکے تھے۔ ہاروت و ماروت سے دریافت کیا کہ ہمیں اپنے ان گناہوں کی سزا دنیا میں ہی بھگت لینی چاہیے، کیونکہ دنیا بالآخر ختم ہونے والی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ ہاروت نے ماروت کی بات سن کر اقرار میں سر ہلایا۔ پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں بشارت دی کہ انہیں دنیا میں ہی سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد زہرہ کنیزوں کے ہمراہ ناشتہ لے کر آئی۔ زہرہ نے ہاروت و ماروت سے کہا کہ تم شراب کے نشے میں زنا بھی کر چکے ہو، مجھے سجدہ بھی کر چکے ہو اور اس لڑکے کو قتل بھی کر چکے ہو، اب تم دونوں مجھے اسم اعظم بھی سکھا دو۔ ہاروت و ماروت نے انکار کیا تو زہرہ نے کہا کہ میں ابھی سب کو بتا دوں گی کہ تم نے اس لڑکے کو قتل کیا اور شاہی جلاد تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ ہاروت و ماروت سمجھ گئے کہ وہ زہرہ کے جال میں پھنس چکے ہیں، اس لیے ناچار انہوں نے اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ زہرہ نے تنہائی میں جا کر اسم اعظم پڑھا تو خود کو عرش پر پایا۔ پھر جب اس نے عرش سے واپس زمین پر آنے کے لیے اسم اعظم پڑھا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ روایات کے مطابق اس سے اسم اعظم سلب کر گیا اور اسے ایک ستارہ بنا دیا گیا جو آسمان پر ہی مقید ہے اور ستارہ کی شکل میں چکر لگاتی پھر رہی ہے اور تا قیامت اسی حالت میں رہے گی۔ زہرہ کی کنیزوں نے کوتوال شہر کو لڑکے کے قتل سے آگاہ کر دیا تاکہ الزام ان پر نہ آئے۔
کوتوال شہر کے دریافت کرنے پر انہوں نے ہاروت و ماروت دونوں کے نام بھی بتا دیے جنہوں نے اس لڑکے کو قتل کیا تھا۔ ہاروت اور ماروت کا مقدمہ کوتوال کی عدالت میں چلا اور انہوں نے وہاں حکومتی اہلکاروں پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ دونوں ہی وہی طبیب ہیں جنہوں نے بادشاہ کی بیٹی کا علاج کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی چاہتے تھے۔ کوتوال نے دونوں کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا۔ جب دونوں کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا تو ندائے یہ بھی آئی کہ اب تم دونوں قیامت تک اس کنویں میں الٹے لٹکے رہو گے، اور پھر کنویں میں ان کے سر کے نیچے ایک آگ روشن ہوگی جس کا دھواں ان کے منہ کے راستے داخل ہوتا ہے اور مقعد سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو قیامت تک کے لیے اس ہولناک عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ دونوں فرشتے قیامت تک اس ہولناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔